السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانِ محبت حضور آقا دو عالم روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر لیں. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد معدن الجود والمال بارك وسلم صلى الله عليه وسلم. وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسی عظیم الشان رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مقدس مہینہ عطا فرمایا. مگر افسوس اس کا ہے کہ اس مبارک مہینے میں نیکیاں ہم بہت کم کرتے ہیں اور گناہوں کی طرف پیش قدمی زیادہ ہوتی ہے. اب جیسے بہت سے گناہ ہیں جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، مثلا فوٹو کھینچوانا موبائل سے ہو چاہے کسی سے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بہت بڑا گناہ ہے کہ حدیث میں آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت ترین عذاب میں وہ مبتلا ہوگا جو تصویریں کھینچتا ہے اور تصویریں کھنچواتا ہے شوق سے. تو اس لیے اپنے بچوں کی اور اپنے نوجوان لڑکوں کی تربیت تو اس کی بہرحال دینی پڑے گی کہ تصویر کھینچنے میں ہمیں کتنا سخت عذاب جھیلنا ہے. دنیا میں ہے تو کچھ احساس نہیں ہے، ویسے ہی احساس ہوتا ہے کہ جیسے جہنم کی آگ ہوگی ویسے ہی دنیا کی جیسے ہے کہ دنیا کی آگ جل گئی تو چلو ٹھیک ہو گیا، مرہم پٹی لگا کے. مگر جہنم کی آگ وہ ہے کہ حدیث میں آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک چنگاری اگر دنیا میں ڈال دی جائے تو پوری دنیا جل کر بھسم ہو جائے، اتنا سخت عذاب ہوگا. اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ معمولی سا عذاب ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ سب بھول جائیے. آخرت کو جو ہمیشگی کی زندگی ہے اس کو ہمیشہ آپ سامنے رکھیں. ہم لوگ چند دن کے لیے یہاں ہیں، اصلی زندگی کا لطف اور مزہ آخرت میں ہے اور قبر میں ہے، حشر میں ہے، جنت کی پربہار نعمتوں اور انعام میں ہے. اور وہ سب کیسے ملے گا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دن منبر پہ اپنا پہلا قدم رکھا تو آمین فرمایا، پھر دوسرا قدم رکھا تو آمین، تیسرا قدم رکھا تو آمین. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج ہم نے خلاف معمول آمین کہتے ہوئے سنا، کیا معنی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلا قدم منبر کے زینے پہ رکھا تو آمین میں نے اس وجہ سے کی کہ جبرائیل امین نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت نہ کی کہ جنت میں جائے تو اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ جہنمی قرار دیا جائے. تو اس پر میں نے آمین کہا. تو اب آپ بتائیں کہ جبرائیل امین کی دعا ہے جو فرشتوں میں سب سے اعظم فرشتے ہیں، سب سے بلند پائے کے فرشتے ہیں، وہ دعا فرمائے اور امام الانبیاء آمین کہے تو اس میں قبولیت میں شک تو ہے نہیں. دوسرے پر اس لیے آمین کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو. جبرائیل امین نے کہا کہ جو ماہ رمضان کا مبارک مہینہ پائے
اور اپنی مغفرت نہ کرائے، جہنم سے آزادی نہ کرائے، تو اس پر میں نے کہا آمین۔ تو اب آپ بتائیں کہ رمضان مبارک اب ہم بالکل آخر میں ہیں، 2 دن یا 3 دن میں ہیں۔ 3 دن کے ایام ہمیں کیسے گزارنے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ وہ آخری عشرہ ہے کہ اس آخری عشرے میں اللہ تعالی وہ انعام اور اکرام عطا فرماتا ہے کہ جسے ہم اندازہ نہیں کر۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں بتاؤ کہ مزدور نے اگر مزدوری کر لی تو اس کی جزا دے دینی چاہیے، بدلہ یا اس کی اجرت دے دینی چاہیے؟ تو فرشتوں نے کہا ہاں یا اے رب العالمین۔ تو اب آپ دے دیجئے، وہ کیا ہے؟ تو اس پر فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ یہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ اور اس کی جزا دوں گا۔ تو یہ انسانوں کے لیے روزہ نہیں ہے، دکھاوے کے لیے روزہ نہیں ہے، بلکہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کے لیے روزہ ہے۔ تو اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے، جہنم سے آزادی کی بشارت ہے، اور احکم الحاکمین جو سارے جہان کا خالق اور مالک ہے، اس کی عظیم نعمتیں اور انعام کا ذریعہ اور سبب ہے۔ شرط یہ ہے کہ رضا اور خوشنودی سے روزہ رکھا جائے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ اسی لیے اسی بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اگر تم میں سے کسی سے لڑائی جھگڑا ہو تو اس کے جواب میں تم گالی گلوج نہ کرو، بلکہ یہ کہو انی صائم، میں روزے سے ہوں، تمہاری باتوں کا جواب نہیں دوں گا۔ مگر آج کل کا تو معاشرہ اتنا ترقی پذیر ہے کہ فلائٹ سے بھی زیادہ ترقی پذیر ہے کہ وہ اگر ایک زبان پوری بات بولے تو آپ 10 زبان میں اس کا جواب دیں گے۔ تو اس کو صبر نہیں کہا جاتا، وہ جزا اور سزا وہ جانے۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ جب ہم روزے سے ہوں تو ہمیں اس پر صبر اور سکون، اطمینان اور ساکت رہنا چاہیے اور وہاں سے ہٹ جائے۔ اس کے علاوہ بہت سی فضیلتیں حدیث میں ہیں۔ آج جو مبارک عظیم الشان شب قدر کی مقدس رات ہے، اس کے بارے میں تو پوری ایک سورہ ہی نازل ہوئی ہے جسے ہم سورہ قدر کہتے ہیں۔ قدر کے لغوی معنی آتے ہیں عزت اور عظمت والی رات، اور یہ بھی ہے بہت سی تشریحات، رحمت و برکت والی رات، مغفرت والی رات، جہنم سے نجات والی رات، یہ سب اس کی توجیحات محدثین نے فرمائی ہیں۔ اب شب قدر کس طاق راتوں میں ہمیں تلاشنی ہے، تو علماء نے فرمایا، محدثین نے احادیث سے اخذ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرے میں جو طاق راتیں ہوتی ہیں، یعنی 21ویں کی رات، 23ویں کی رات، 25ویں کی رات، 27ویں کی رات، 29ویں کی رات، یہ 5 ایسی مقدس راتیں ہیں جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر افضلیت کی رات رہتی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا واقعہ ذکر کیا صحابہ کرام سے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی عمر 1000 برس تھی، 100 برس نہیں، 1000 برس تھی، اور اس نے پورے 1000 برس میں اتنی عبادتیں کی کہ اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ ارے اس کی 1000 عمر تھی اور ہم لوگوں کی تو 80، 60، 90، 95، بس اس کے بعد تو انتقال پر مراد ہو گئے۔ یہ ہے، اور بہت سے تو لوگ بچپن ہی میں چلے جاتے ہیں، یہ حال ہے۔ تو اس پر صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ جب اس نے پورے 1000 سال میں اس نے پوری زندگی، پوری لائف عبادت اور ریاضت میں گزاری، تسبیح اور تحلیل میں گزاری، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اسے انعام عطا فرمایا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو
اس 1000 برس والے رات سے بڑھ کر، دن رات سے بڑھ کر رمضان کے اخیر عشرے میں طاق راتیں شب قدر کی ایسی عطا فرمائی ہے کہ اس رات میں اگر تم ایک رات عبادت میں گزارو گے تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر وہ عبادت ہوگی، اور اجر اور ثواب 1000 مہینوں کے برابر تمہارا نامہ اعمال میں درج کیا جائے گا۔ یہ سب ذکر فرمایا۔ شب قدر کیا چیز ہے تو میں کیا بیان کروں؟ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور افضل ہے۔ اور اس افضلیت میں کیا راز ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اللہ کے مقرب اور محبوب فرشتے اس کی طرف نزول فرماتے ہیں، اترتے ہیں، اور آسمان والے سارے روح قدس اس کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور اپنے رب کا احکام لے کر اترتے ہیں کہ کون کتنا کھائے گا، پیے گا، کتنی عمر ہوگی، کیا ہوگا، یہ سب پوری تفصیلات۔ اور یہ کب تک ندا ہوتی ہے؟ طلوع فجر تک، یعنی جب تک کہ فجر کا وقت شروع نہ ہو اس وقت تک یہ رحمت کے فرشتے اور آسمانی روح قدس نزول فرماتے ہیں اور اپنی رحمتوں سے اس کو ڈھانک لیتے ہیں۔ بندہ جب قرآن عظیم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو ڈھانپ لیں گے اور رحمتوں میں اس کو غرق کر دیں گے۔ اس کے علاوہ بڑی فضیلتیں ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ اس مقدس رات میں جب تم قدم رکھو تو جو اس رات میں 4 رکعت نفل نماز اس طریقے پر پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد انا انزلنا 1 بار اور قل هو اللہ احد 3 بار ہر رکعت میں، سورہ فاتحہ کے بعد پڑھے، اور پھر جب سلام پھیرے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھے 7 بار، تو اللہ تعالی اس کو یہ فارغ ہوتے ہی اس کے اوپر اور اس کے والدین کے اوپر رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ یہ حال ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی نوافلیں ہیں۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جو اس مقدس رات میں 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا 1 بار اور قل هو اللہ احد 7 بار پڑھے یا 27 بار پڑھے، دونوں رکعتوں میں انا انزلنا الحمدللہ شریف کے بعد پھر قل هو اللہ احد 7 بار یا 27 بار پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا فرمائے گا جیسے انبیاء علیہ السلام نے عبادتیں کی ہیں اس طریقے سے عبادت کا ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نوافل ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر 4 رکعت نفل نیت سے نماز پڑھو، سورہ فاتحہ شریف کے بعد انا انزلنا پڑھو، پھر قل هو اللہ احد 27 بار پڑھو، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح الحمد شریف کے بعد انا انزلنا 1 بار اور قل هو اللہ احد 27 بار، چاروں رکعت میں اسی طرح پڑھے، اور سلام پھیر کر جیسے ہی بیٹھے گا تو وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جائے گا جیسے ابھی وہ ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے۔ یہ فضیلتیں اس مقدس رات کی رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں آدمی اگر ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس ایک فرض کا اجر اور ثواب 27 فرض کے برابر اس کا ایک فرض ہوتا ہے اور اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ اس مبارک مہینے کی برکتیں ہیں۔ اور دنوں میں ہم نے اگر ایک فرض ادا کیا تو ایک ہی فرض کا ثواب ملے گا، مگر اس مہینے میں اگر ہم نے ایک فرض کی ادائیگی کی، جیسے 2 رکعت فرض کی نماز ہم نے پڑھی فجر کی، اب اس میں
27 فرض کے برابر اس کو اجر اور ثواب ملے گا. اسی طرح ظہر میں اگر ہم نے ایک فرض ظہر کی فرض ادا کی تو 27 فرض کے برابر اس کو ثواب ملے گا. تو اس مبارک مہینے کی برکت ہے. اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. پوری دنیا پورے کے لوگ اور ساری دنیا کی مخلوق اس کی مرہون منت اور اس کی محتاج ہے. وہ غنی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے تو اس مبارک مہینے کے رحمتوں سے اور اس کے برکات و انوار سے، اس کی مغفرت سے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے سے ہم پیچھے کیوں ہٹیں؟ پیش قدمی کر کے عمل میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کریں. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب کوئی نیک عمل ملتا تو وہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے بڑھنے کی کوشش کرتے کہ میں ان سے آگے بڑھ جاؤں، میں ان سے آگے بڑھ جاؤں. حالانکہ سب صحابی ہیں، ان کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، مگر ان کا مرتبہ کتنا بلند ہے اور ان کے درجات، ان کی نیکیاں اتنی بلند ہے کہ ایک حدیث میں فرمایا آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اگر تم 2 کلو جو راہ خدا میں خرچ کرو اور میرے صحابہ نے اگر 1 کھجور تم خرچ کی راہ خدا میں اور تم سونے کا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صحابہ کرام کا یہ مرتبہ ہے. تو جو امام الانبیاء ہے ان کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا. اس لیے آج 27ویں کی مقدس شب قدر ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ شب قدر اصل میں 27ویں کو ہی ہے. اکثر علماء اور جمہور علماء اہل سنت نے فرمایا ہے اور اس کی توجیہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں 3 بار لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر فرمایا ہے اور ان تینوں مرتبہ کے حروف جتنے ہیں اگر گنو گے تو 9 تیرے 27 آئے گا. تو 27 سے اس لیے لیلۃ القدر جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی توضیح یہی ہے کہ 27ویں ہی کو شب قدر ہوگی. سمجھ گیا؟ اس کے علاوہ تو بہت سی تاخراتیں ہیں آخر میں، جو 5 تاخراتیں میں نے بتائیں، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، یہ سب ہے شب قدر. اور کعب ابن احبار جو صحابی رسول ہیں وہ فرماتے ہیں کہ 27ویں شب قدر ہی اصل شب قدر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن کا سورج جو نکلے گا تو اس کی روشنی اور اس کی شعاع جو ہے اور دنوں کے طلوع ہونے سے تیز ہوگی. یہ پہچان بھی بتائیے. بہرحال جب ہم نے آج کی مبارک رات یہ پائی ہے تو اس کو گنوائے نام. جو ذکر کرنے لائق ہے ذکر کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں. کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ. کہ تمام ذکر میں سب سے افضل ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے. تو اس لیے یہ تسبیح پڑھیں، درود شریف کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں. کہ روایتوں میں فرمایا گیا، خود حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو درود شریف کثرت سے پڑھے گا تو قیامت کے دن وہ اس طریقے سے مجھ سے ملے گا جیسے یہ تو 2 انگلیاں ملی ہیں. اتنا قرب ہو جائے گا حضور کا. اور علماء نے فرمایا کہ جو درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے تو اس کی قبر میں اس کو جب قبر میں دفن کیا جائے گا تو مٹی اسے کھا نہیں سکتی ہے. اس کا جسم تر و تازہ ویسے ہی رہے گا. اور میں نے بہت سے علماء کے واقعات، اولیاء کرام کے واقعات دیکھا اور پڑھا بھی کہ واقعی جس نے بھی درود شریف کا ورد معمول میں رکھا تو ان کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی ہے. یہ برکت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف پڑھنے کی، اس کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. قرآن شریف کی تلاوت کریں
اور جو قرآن شریف نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ قرآن شریف وضو کر کے دیکھے کہ دیکھنا بھی ثواب، چھونا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب، یہ سب ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں ہے کہ ایک بہت ہی پرانے زمانے کی 100-2 سال پرانی ایک کتاب میں نے دیکھی، اس میں واقعہ یہ ذکر ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کے انتقال کے بعد ایک بزرگ کا اس کی قبر کے پاس سے گزر ہوا۔ جیسے ہی اس تر و تازہ قبر کے پاس سے گزرے تو وہاں کھڑے ہو گئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایسی عظیم الشان خوشبو پھوٹ رہی ہے قبر سے کہ وہ بزرگ حیران اور ششدر رہ گئے کہ یہ اس قبر سے کس عمل کی وجہ سے ایسی عمدہ خوشبو کہ آج تک پوری دنیا میں ویسی خوشبو میں نے نہیں پائی۔ لوگوں سے پتہ کیا کہ یہ کس کی قبر ہے، پتہ چلا کہ وہ سامنے ادھر ایک گھر ہے، اسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ پتہ کیا، خیر پتہ کرتے ہوئے ان کے گھر پہنچے، دستک دی، اندر سے آواز آئی پردے سے، خاتون سے پوچھا کہ ابھی 2-4 روز پہلے جو قبر میں دفن کیے گئے وہ کون تھے اور ان کا عمل کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا وہ میرے شوہر تھے اور ان کا ظاہری طور پہ تو مجھے کوئی عمل نہیں نظر آیا، مگر وہ جب بھی گھر میں آتے دن میں کبھی بھی تو وضو بہت اہتمام سے کرتے اور یہ کتاب اٹھاتے قرآن عظیم اور اس کو یوں کھولتے اور یہ کہتے یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، پھر دوسرے صفحے پر یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، پھر یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، بس کہتے ہوئے پھر چوم کر اور آنکھوں سے لگا کے سینے پہ رکھ کر کے صاف پر رکھ دیا۔ تو فرمایا کہ قسم خدا کی اسی مقدس کلام کی برکت سے اس کی قبر پہ اللہ نے وہ پربہار خوشبوؤں کی رحمت اتار دی کہ پورا قبر خوشبوؤں سے معطر ہے۔ تو اب یہ تو ان کا حال ہے جو نہیں پڑھے لکھے ہیں، اور جو پڑھ لکھ لیتے ہیں تو ان کے بارے میں تو بڑا اجر اور ثواب ہے کہ پڑھنا بھی ثواب، چھونا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، عزت سے تعظیم توقیر کرنا، یہ سب ثواب ہی ثواب ہے۔ ایک حدیث میں آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن عظیم کا کوئی شخص ایک حرف پڑھے تو میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ کہ جس نے اگر الف لام میم پڑھا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 نیکی الف کی، 10 نیکی لام کی، 10 نیکی میم کی، اور 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، 30 گناہ اس کے محو کیے جائیں گے اور 30 درجات بھی بلند کیے جائیں گے۔ یہ شان ہے۔ تو جو لوگ اگر ایک ایک پارا، ایک ایک ختم قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں، وہ سب اس ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب لوگوں کو قرآن عظیم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی اور ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔